بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من زار فاطمۃ فکأنما زارانی۔ رسول گرامی اسلام نے ایک اہم نکتے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس حدیث مبارک سے استفادہ کرتے ہوئے آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں اس حدیث سے مربوط ایک دو نکتے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ زہرائے مرضیہ کی عظمت، پیغمبر اکرم کی نگاہ میں آپ دیکھیں خوب زیارت کے اصل معنی کیا ہے۔ یہاں اس حدیث میں زیارت سے مربوط، زہرائے مرضیہ کی زیارت سے مربوط، پیغمبر اکرم ہی کی زیارت سے مربوط اس حدیث کا مضمون زیارت پر مشتمل ہے۔ تو زیارت کے معنی کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں زیارت پہ گیا تھا، میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں، میں اس کی زیارت کرنے کے لیے گیا تھا، میں اس کا زائر ہوں، میں اس امام کا زائر ہوں، میں اس امام کے حرم میں جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے جو ہماری زبان پر عام طور پر رائج ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ زیارت سے مراد صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھ کر جائیں اور جا کر جس کی آپ نے زیارت کرنی ہے سامنے سے نزدیک سے آپ اس کو دیکھیں، دیدار کریں، ملاقات کریں۔ زیارت صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے۔ زیارت کا معنی ایک دوسرے کو صرف دیکھنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی زیارت اور ایک دوسرے کی ملاقات، دیدار یہ نہیں ہے، چونکہ ایسے میں ایک دوسرے کو دیکھنا اگر مراد منظور ہوتا تو اس وقت جسمانی اعتبار سے بہت سارے افراد ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ہم ان کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، جسمانی ملاقات ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں خوب زیارت کے جو معنی ہے وہ ہم کیا کریں؟ ابھی ائمہ علیہم السلام کی زیارت کے حوالے سے جو تاکید اور اہمیت بیان ہوئی ہے، اس کے پیش نظر اگر ہم مراد زیارت سے یہ لے لیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا، نزدیک جا کر ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، اگر یہ معنی ہو تو اس وقت جسمانی اعتبار سے ائمہ علیہم السلام ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ معنی نہیں بنتا ہے کہ ہم زیارت کریں۔ پھر زیارت سے مراد کیا ہے؟ زیارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنا اور جس کی وہ زیارت کرنا چاہتا ہے، اپنا اور اس کے درمیان جو قلبی رابطہ ہے، قلبی جو رشتہ ہے، اس کو جوڑنا ہے، اس کو پیدا کرنا ہے، رابطہ درونی کو پیدا کرنا، یعنی اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف میل پیدا کرنا۔ آپ کی توجہ کہیں اور تھی، کسی اور کی طرف تھی، کسی اور شے کی طرف تھی، اب آپ اس شخص کی طرف، اس ہستی کی طرف آپ متوجہ ہونا چاہتے ہیں، آپ اپنی پوری توجہ اس طرف کرنا آپ چاہتے ہیں، آپ قلبی طور پر اس کے ساتھ رابطے میں آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ داخلی طور پر اپنے ارتباطات کو، رابطہ معنوی کو اس کے ساتھ آپ جوڑنا چاہتے ہیں۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس وقت آپ کس کی طرف متوجہ ہے، آپ کا جو رابطہ ہے، رابطہ معنوی، وہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جس کے ساتھ آپ کا رابطہ معنوی، قلبی ارتباط جڑا ہوا ہو، رابطے میں ہو، یعنی در واقع یہ زیارت ہے۔ ہم جو زیارت پہ جاتے ہیں، ہم جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، در واقع اس عمل کے ذریعے ہم معنوی جو رابطہ ہے ان ہستیوں کے ساتھ جوڑنا ہم چاہتے ہیں۔ لذا پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جو مثلا امام حسین کی زیارت کرے، جو میری زیارت کرے، گویا اس نے خدا کی زیارت کی ہے۔ تو خدا کی زیارت کا کیا مطلب ہے؟ ہم خدا کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، خدا کے ساتھ ہم جسمانی ملاقات تو نہیں کر سکتے ہیں۔ معنی یہی ہے کہ
اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے تو وہ زائر خدا بن سکتا ہے، یعنی خدا کے ساتھ اپنا جو رشتہ ہے، معنوی رشتہ، رابطہ، اس کو برقرار کر سکتا ہے۔ یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر زیارت سے مراد فقط جسمانی ملاقات ہے، جسمانی رابطے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا ہے، تو اس وقت ہم سب جو ہے اس فیض سے، اس ثواب سے محروم رہیں گے، چونکہ اس وقت ہم امام سے، پیغمبر اکرم سے، زہرائے مرضیہ سے اس طرح کا فیض ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے ان کی بارگاہ میں ہم نہیں جا سکتے ہیں، چونکہ یہ ہستیاں اس وقت انسانی معاشرے میں جسمانی اعتبار سے جس طرح سے شہادت سے پہلے، وفات سے پہلے یہ ہستیاں ہوتی تھی، اب اس وقت نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی زیارت اور اس طرح کے ثواب سے ہم محروم رہیں گے، جبکہ ان ہستیوں کی طرف سے جو فیض ہے، جو انسانوں کے ساتھ ان کی طرف سے جو فائدے اور فوائد ہے، اور یہ جو احادیث ہے، یہ جو کلام ہے جس میں زیارت کی اہمیت، زیارت کے فوائد یہ جو بتائے گئے ہیں، اس کا تعلق صرف جسمانی امور تک نہیں ہے، دنیاوی امور تک نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من زار فاطمہ، جس نے فاطمہ کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ تو ابھی جناب زہرا بھی نہیں ہے ہمارے درمیان، پیغمبر اکرم بھی نہیں ہے۔ معنی وہی ہے کہ متوجہ ہونا، قلبی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے اگر آپ متوجہ ہو زہرائے مرضیہ کی طرف، یہ آپ کی زیارت ہے۔ آپ دور رہ کر بھی، جسمانی اعتبار سے ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر بھی جب بھی آپ ان کی طرف متوجہ ہو، جب بھی آپ اپنے معنوی رابطے کو برقرار کریں، آپ زائر ہے۔ گرچہ یہ ہستیاں دنیا میں نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ روزانہ کی بنیاد پر زائر بن سکتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنا جو رابطہ معنوی ہے، قلبی جو رابطہ ہے، اس کو آپ جوڑ سکتے ہیں، اس رابطے کو آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اس رابطے کو تو ایسے میں زہرائے مرضیہ کی عظمت آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم جو کائنات میں خدا کے بعد آپ کی ہستی ہے، آپ کی شہرت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کی حیثیت اور منزلت ہے۔ زہرائے مرضیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ من زار فاطمہ، جو فاطمہ کی زیارت کرے، جو زائر زہرا بن جائے، وہ میرا بھی زائر ہے۔ جو قلب مصطفیٰ کا زائر بنے، جو قلب مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو، وہ خود مصطفیٰ کی طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان قلب کی طرف متوجہ ہو جائے، میل اس کی طرف پیدا کرے، معنوی رشتے کو اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور خود مصطفیٰ سے اس کا رشتہ کٹ جائے، سلسلہ ٹوٹ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو زہرا کا زائر بنے، جو زہرا کی طرف متوجہ ہو جائے، جو زہرا کی طرف میل پیدا کرے، گویا وہ زائر مصطفیٰ بھی ہے۔ قرآن میں یہ ایک آیت ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یہاں پر بھی تزاورو، یہ اسی زیارت لفظ سے یہ لفظ ادھر آیا ہے۔ معنی یہی ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے کہ ایک ٹائم سورج جو ہے نا دائیں سائٹ سے اس طرف میل پیدا کرنا، دائیں سائٹ سے اس طرف، تزاور عن کہفہم ذات الیمین، دائیں سائٹ سے اس طرف میل پیدا کرنا۔ تو اس معنی میں جو یہ لفظ آیا ہے، میل پیدا کرنا، متوجہ ہونا، اس طرف رغبت پیدا کرنا، تو ایسے میں دنیا میں ہر شخص، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر جگہ
زمان کی کوئی قید نہیں ہے، مکان کی کوئی قید نہیں ہے، شخص کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر شخص ہر وقت ہر جگہ جہاں سے اس کا دل کرے وہ قلبی رابطہ ان ہستیوں سے، وہ معنوی رابطہ ان ہستیوں سے برقرار کر سکتا ہے۔ ہر لحظہ جب انسان زہرائے مرضیہ کا زائر بنے تو وہ پیغمبر اکرم کا بھی زائر بن سکتا ہے۔